ضروری نہیں کہ مردے کے لیے ہو، اگر اس کا حکم نہ چلے تو تب بھی تھے۔ میں مثال عرض کر دینا، ایوب پاکستان دا صدر، بول چھوڑو یار، ایوب پاکستان دا صدر، بھٹو وزیر اعظم، بے نظیر وزیر اعظم، ضیاء الحق صدر، نواز شریف وزیر اعظم تھا، ہے تے زندہ، عمران خان وزیر اعظم۔ اچھا ادھے سوچ دو نا یا اللہ کدی وہ بھی مر جائے تے یہ بھی مر جائے، کیونکہ ساڈے ہم بھی تینج دینا۔ جدو نواز شریف دا نام لیا تو کئیاں نے آکھیا تھا، آکھیا نہیں گیا، پتہ لگ گیا نونی ہے۔ تو جدو عمران خان دا نام لیا تو ادھے یوتھ یہ بھی ویکرا ہی لینے، اوہ ہے تے زندہ، اللہ انہوں نے ہدایت ہی دے۔ میں مرن دی دعا، اگر اس کا حکم نہ ہو تو وہ بھی تھا ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہیں زندہ، مگر ان کا حکم نہیں، ان کی شریعت نہیں، ان کا قانون نہیں، اس لیے وہ سابقہ نبی ہیں۔ یاد رکھنا میرا نبی کی شریعت بھی ہے، حکم بھی ہے، اختیار بھی ہے، نبی زندہ بھی ہے۔ میرا نبی الحمدللہ رب العالمین اللہ دی عطا نال زندہ ہے، اسی تھے نہیں آندے ساڈا نبی ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، مل کے میرے نال آکھو زندہ نبی دے منن والے، تو زندہ ہے واللہ۔ نہیں ہر بندہ کوئی خاموش نہ بوے، مل کے میرے نال آکھو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے، ساڈا نبی ساڈیاں نظراں تو جلے جویں سورج ہو نظر نہیں آوندا، مگر ایک جگہ تے سورج طلوع ہو جاوے ساڈیاں نظراں تو جلے۔ قرآن آندا سراج منیرا، میرا نبی بھی جیڑا وے ساڈیاں نظراں تو جلے، مگر نبی دے غلام جیڑے نے جنہاں دی روحانی بلندی ہووے اج بھی نبی دی زیارت کر لیندے نے۔ عرض کرنا پیا سامعین جی وقار، جے توجہ ہوئے تے اور گل کر جا، نہیں کوئی نہیں، جنہاں سبحان اللہ بھی نہیں آکھے انہاں تقریر کی سننی ہے۔ توجہ، نبی ہمارا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، کچھ ایک طرح پھر آکھو محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یاد رکھنا میں تواڈے سامنے تقریر کرنا پیا، میرے تو پہلا کون سی؟ صوفی رزاق صاحب، انہاں نعت پڑھی، انہاں دی مہربانی نہ آپ سپیکر چھڈے، ورنہ نعت خان جڑے نو پہلا انہاں کو ہوندی ہے کاپی، حمد شروع کیتی نال ہی آندے جی ہن نعت پڑھنی ہے، نال جی ہن میاں صاحب دا کلام ہے، تے حالے ورکا ہوندا جی ہن طریقے نے دو تے یا میں آپ چھڈ دیاں بھئی تائیں تے اس تقریر پیر کر سکتے نا، وہ بولو تے صحیح یار بھئی پیر صاحب تقریر، پیر سید صابر حسین شاہ صاحب تقریر تاں کرنگے جے میں سپیکر چھڑاں، تے جے میں نہ چھڑاں دے پھر دو وجہ نے، یا میں فوت ہو جا تے یا میرے کو کھو لین، تے میرا ارادہ تلے فوت ہوندہ کوئی نہیں، انج رب دی مرضی۔ تے اے میں تانوں دساں تقوی زیادہ انہاں دا ہے، علم زیادہ انہاں دا ہے، مگر انہاں جوڈو کراٹے نہیں سمجھے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آتے رہے، اپنی مرضی سے جاتے رہے۔ اللہ نے کسی کو رب ولیوں کو ولایت دے کے لے لیتا ہے، غوثوں کو غوثیت دے کے واپس لے لیتا ہے، مگر ایک بھی مثال ایسی نہیں کہ رب نے کسی کو نبی بنایا ہو اور نبوت چھین لی ہو، وہ عظمت چھین لی ہو۔ نہ، نبی اسی شان کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، رب نبیوں سے نبوت جو ہے وہ چھینتا نہیں، ان کا شریعت ختم ہوتی ہے، ان کا زمانہ ختم ہوتا ہے، ان کا جو ہے وہ وقت ختم ہوتا ہے، مگر اسی شان سے زندہ رہتے ہیں۔ ارے یاد رکھنا، پہلے نبی آتے رہے، نبی جاتے رہے، توریت آئی تو چلی گئی، زبور آئی تو منسوخ ہو گئی، انجیل آئی تو منسوخ ہو گئی، آمینہ کا لال آیا، قرآن لے کے آیا، نہ قرآن چاہنے آیا ہے نہ میرا مصطفیٰ چاہنے آیا۔ میرا نبی آج بھی منبر نبوت پہ موجود ہے، اب ختم نبوت کا تاج پہنے
میرا نبی آج بھی ممبر نبوت پہ موجود ہے. تو جب تک موجود کوئی ہو کوئی نیا آ سکتا. ارے پہلے نبی جاتے رہے تو نبی آتے رہے. میرا نبی جانے نہیں آیا, میرا نبی آج بھی موجود ہے. تو میرے نبی کی موجودگی میں کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ ارے بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں ہے. میرا نبی آج بھی ممبر نبوت اسی شان سے موجود ہے. لہٰذا یہ جو عقیدہ ہے کہ مر گئے مطلب ہے کہ نواں منو, کوئی نیا نبی نہیں, نہ ذلی نہ بروزی نہ امتی نہ کسی طرح کی, کوئی کسی طرح کا نبی نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے. کسی کے کذاب دجال اور جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ میرے نبی کے بعد دعوی نبوت کرتا ہے. وہ کذاب ہے, وہ دجال ہے. میرا نبی اللہ کا آخری نبی حضرت تاجدار بریلی امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان بریلی فرماندن پہ کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی, چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. اور کتنے تارے کھلے کھل کر چھپ گئے, کتنے تارے کھلے کھل کر چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سارے مل کے ختم نبوت دے منن والے مل کے میرے نال آکھو پر نہ ڈوبے. نبوت دا منکر تے مومن ہو نہیں سکدا. سارے مل کے میرے نالا کھوئے کتنے تارے کھلے کھل کر چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. ہم چودھری تو بھی بولے دی ٹھنڈ بھی کوئی نہیں جی میں بیٹھے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. میں ایک ایک بندہ بیکھاں گا کیڑا نبی دی نعت نہیں پڑھدا, اچھی باواز بلندہ کھو پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. اور جڑے پیچھے بیٹھو اپنے نبی دی ختم نبوت تے پیرا دیو. اے رب العالمین اسی تیرے بندے سے ایمان تے اقرار کرنے ہاں, تیرے سونے محمد تو بعد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آنا ہے. یا اللہ ایسے عقیدے تے زندہ رہیے, ایسے عقیدے تے موت آوے کہ پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. جنہوں سارا شعر نہیں ہوندہ ہمارا نبی زور نہ لاکھو ہاتھ چک کے آکھو پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. آج نہ ہاتھ نہیں چکے اب بیکھو گی دے بیمار تے نہیں ہوئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. کتنے تارے کھلے کھل کر چھپ گئے, کتنے تارے کھلے کھل کر چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. نہ رکھی گل کے جوشے حسن نے گلشن میں جا باقی, چٹکتا پھر کہاں گنجا کوئی باغ رسالت کا, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. ہمارا نبی کوئی کیا جانے کہ کیا ہو, کنز مکتوم ازل میں در مکنون خدا ہو, سب سے اول سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو, سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو, اس پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. ہمارا نبی
ختم زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک. تو سامعین ذی وقار یاد رکھیے گا، نبی کی ختم نبوت کا عقیدہ اصول دین میں سے ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو عالم اسلام میں بلکہ پاکستان کے آئین میں یہ لکھا گیا، جو نبی کے بعد کسی کو کسی صورت میں نبی مانے وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن ہے. کئی بندے شاہ جی یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، اس اگینسٹ دا ہیومن رائٹس. دیکھیں ان کو بھی جینے کا حق ہے، فریڈم آف ریلیجن دیں. میں نے کہا بالکل دیتے ہیں. اسلام سے زیادہ کون ہے جو حق دیتا ہے انسان کو جینے کا؟ تمہیں کس نے کہا کہ اسلام کسی کے مذہب پہ پابندی لگاتا ہے؟ اسلام تو خود ایسا مذہب ہے جو سینہ کھول کے فرمایا اگر کو آ گیا وفد عیسائیوں کا، فرمایا ان کے لیے مسجد نبوی کھول دو، یہ وہاں جا کے اپنی عبادت کریں. اس سے زیادہ فریڈم آف ریلیجن کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ ٹالرنس اور ہارمنی کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ وسعت قلبی کس کو کہتے ہیں؟ اس سے زیادہ انلائٹنڈ ماڈریشن کس کو کہتے ہیں؟ کہ پاکستان میں کتنے گرجے ہیں نا، ہم ان کے تحفظ کے ضامن ہیں. کسی کو یہ اختیار نہیں کہ کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو گرائے یا کسی غیر مسلم کی جان و مال کے تحفظ کو خطرہ ہو. ہم بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان پاکستان میں رہنے والے ہر غیر مسلم کی جان کے بھی تحفظ کریں گے، اس کے مال کا بھی تحفظ کریں گے. یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے، کہ ہم آئین پاکستان کے پابند ہیں. مگر شاہ جی سب کو یہاں پاکستان میں مندر ہیں، پاکستان میں چرچ ہے، پاکستان میں گردوارے ہیں، ہم ان کے تحفظ کریں گے. ان کو آزادی ہے سکھوں کو کہ اپنی مرضی سے عبادت کریں، کوئی پاکستانی مسلمان ان کو چھیڑ نہیں سکتا. پوری ذمہ داری سے بات کرتا ہوں علماء کی موجودگی میں. ہندو سکھ عیسائی جو بھی ہو، شاہ جی اگر سب کو اجازت ہے تو قادیانیوں کو کیوں نہیں؟ وہاں یہ آپ کا قانون کیوں بدلتا ہے؟ سنو، اس لیے بدل جاتا ہے کہ سکھ اپنے گردوارے میں خود کو سکھ کہتا ہے اور عبادت کرتا ہے، ہندو خود کو ہندو مانتا ہے اور عبادت کرتا ہے، عیسائی خود کو عیسائی کہتا ہے، مگر برانڈ مختلف ہے. جیڑا لیبل اتی ہوئے نا وہی اندر ہوئے. میں بالکل ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، جو خود کو غیر مسلم ڈکلیئر کریں وہ اپنی عبادت کا بنائے اور عبادت کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مگر کافر ہو کہ آنکھیں مسلمان ہیں، یہ اجازت نہ شریعت دیتی ہے، نہ قرآن دیتا ہے، نہ آئین دیتا ہے. اس لیے ان پہ پابندیاں ہیں. سامعین ذی وقار یاد رکھنا، یہ قادیانیت ایک فرقہ نہیں، ایک فتنے کا نام ہے، ایک جو پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف ہے. یہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے، پاکستان کے باغی ہیں یہ، کیونکہ پاکستان کا آئین ان کو کافر کہتا ہے. یہ کہتے ہیں ہم آئین کو ختم کریں گے. ہم میرے چھوٹے برادری اصغر نے پیر فاروق حیدر شاہ صاحب یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی نا قادیانی اس بندے نو ورگلا لیا. وہ آیا میرے چھوٹے بھائی کو، کہنے شاہ جی مینوں امریکہ دا ویزا لبدا ٹر جا. فرمایا ٹر جا. کہنا شاہ جی پر وہ آندے نے ایک شرط ہے. کہنے لگے کی؟ کہنے جناب وہ آندے نے کہ جتھے نا خانہ مذہب دا اتھے اسلام دی بجائے احمدی قادیانی لکھ تے تنوں امریکہ دا ویزا لوا دیں. تے فرمان لگے پھر تو کی سوچیا ہے؟ انہیں آکے شاہ جی میں سوچی پیا ہاں میں کیڑا ہو جانا ہے تے لکھن چ کوئی حرج نہیں. جدوں نے لفظ بولے نا میں کیڑا ہو جانا ہے، لکھن چ کوئی حرج نہیں. تے فرمان لگے جتھے ابے دا نام ہی اوتھے میرا لکھ دے. اوتھے تے غصے چ آ گیا، شاہ جی یہ تساں کی گل کیتی؟ فرمان لگے میں کو ہو جانا ہے، لکھن چ کی حرج ہے؟ لکھن چ کی حرج ہے؟ میں کو ہو جانا ہے؟ کہندے نہیں شاہ جی تساں میرے نال زیادتی کیتی، تساں میرے نال زیادتی کیتی، میرے نسب پہ اعتراض کیا. فرمان لگے تینوں پیو دی غیرت آئی ہے، تینوں نبیاں دے سردار دے نام دی غیرت نہیں آئی؟ تجھے باپ کے نام کی غیرت ہے کہ جب نبی کا نام آئے، ارے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. ارے کروڑوں ماں باپ کائنات مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان.
تے پیو دی غیرت کرنا ہے، نبی دے نا دی غیرت کر. اوتھے آندے کوئی حرج نہیں میرا نبی اللہ دا آخری نبی. اور جدوں کوئی سامنے قادیانی ہوئے نا تاں نال حیات مسیح تے گفتگو کرن گے. کدی آکھن گے جی وہ حضرت مسیح موعود نے آنا ہے، تو امام مہدی نے آنا ہے، مسیح موعود نے آنا ہے. وہ جی معاذ اللہ، وہ جو آپ اس کو کہتے ہیں مسیح موعود، عیسیٰ علیہ السلام نے لوٹ کے آنا تھا تو آ گئے. میرے والد کریم رحمۃ اللہ کو بندے آ گئے، انہوں نے کہا جی ہے قادیانی ہے تو تہاڈے نال گل کرنا چاہتا ہے. گل بات شروع ہو گئی، بحث ہوندیا کہن لگا جی ذلی بروزی فلانا نبی تے فلانا امتی. کہن لگا جی وہ مسیح موعود ہے، فرمانے تے لکھ کے دے. کہندا جی نا میں لکھ دینا. وہ لکھیا انہیں مرزا غلام احمد قادیانی. فرمانے اگے لکھنا مرزا اگر غلام احمد قادیانی ہے تو آگے لکھو اس کے باپ کا نام مسیح موعود. تو مسیح موعود کون ہے؟ دینا پائی دا تو دھو کے بھی دیا کرو بعد بعد یہ پھلاں دے داغ ہونے جڑے لیندے نہیں کردے بھی آنے جتھوں لوائے نہیں اتھوں ہی دھو کے لیا. بہ جاؤ بیلیو بہ جاؤ. تے بابے جی وکر ہے توجہ، ہے توجہ بیلیو، ہے توجہ. گلاں نہ کرو میرے ال ویکھو، ہے توجہ. انشاءاللہ بعد خصوصی بیان آپ فرمان گے، میں کیونکہ کچھ جلدی جانا سی اس وجہ تو. ہے توجہ. مسیح کہندے جی مسیح موعود، یہ مرزا جو ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا نا، وہ معاذ اللہ یہی مرزا ہے. مسیح موعود کہتے ہیں اس کو. بھئی اگر مسیح موعود ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. انہوں آنکھوں لکھ کے دے وے میرا ابا کوئی نہیں، لکھ کے دے وے. اگر یہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے تو اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو ایدہ کو ایک تے نہیں نکلنا. ہاں میں پوری ذمہ داری نال گل کرنا پیا. نبی کا گستاخ قرآن کی حکم ہے، قطعی الدلالہ ہے. جو گستاخ رسول ہوتا ہے قرآن کہتا ہے تلم بعد ذالک زنیم. ارے گستاخ کے رسول کی پہلی نشانی یہ ہے وہ حرام زادہ ہوتا ہے. قرآن کے لفظ ہے ذالک زنیم، ہو ہی نہیں سکتا حلال زادہ ہوئے تو مصطفیٰ دا گستاخ ہوئے. یہ کہاں لکھا ہے؟ تو عالی مرتبہ سامعین، جب بھی ان سے بات ہو تو آپ حیات مسیح پہ بات نہیں کرنی. ایک ہی سوال پوچھے انہاں کو جی اسی اپنے نبی نو مننے ہاں، جو نبی نے کیا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. نبی نے دائیں ہاتھ سے پیا، نبی نے جو ہے جو سنتیں ہم پوری کرتے ہیں. ان سے پوچھو کہ جو تمہارا کرتا تھا تم بھی کرتے ہو؟ وہ نہیں کرن گے. ہم فخر سے اپنے نبی کی سنت کو ادا کریں گے. انہوں نے پوچھو تسی مرزے دے کام کرو گے؟ مرزا تے چابیاں کتھے بن دس؟ انہوں نے پوچھو. وہ چابیاں نالے کے ساتھ باندھتا تھا، انہوں نے اپنی کتاباں چ لکھے. جوتا الٹا پہنتا تھا، انہوں نے چاہیے نا جوتی پٹھی پا کے ٹرن، پتہ لگے وہ عمل کر دینے پہ. مسلمان یاد رکھنا میرا نبی اللہ کا آخری نبی ہے. میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی جڑا کسی صورت بھی نبی نہیں آ سکتا. تو یہ حضرت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی زبانی ترجمہ کریے ختم نبوت عقیدہ. حضرت اقبال فرمانے پہ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر. مل کے سارے میرے نال مائک دی آواز کرو. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی یاسین وہی طٰہٰ، اور وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ فروغ وادی سینہ. اور وہ نبیوں میں نبی ایسے، وہ نبیوں میں
نبی ایسے کہ محبوب کے ختم الانبیاء ٹھہرے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے اور حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے کہ محبوب خدا ٹھہرے. اچھی میرے نال آکھو وہ نبیوں میں نبی ایسے وہ نبیوں میں نہیں اچھی بولو تیوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے کہ محبوب خدا ٹھہرے کہ محبوب خدا ٹھہرے. تو سامنے جی وقار عرض کرنا پیا یاد رکھیا جے میرا نبی زندہ بھی ہے میرا نبی اج بھی ختم نبوت دا تاجدار ختم نبوت اج بھی نبی دے ممبر نبی نبوت دے ممبر تے موجود ہے اج بھی میرے نبی دا فیض جاری ہے. کیوں تنگ کرنا پیا بیلیا کیوں تنگ کرنا پیا او بیلیا بول ہی چھڑ کوئی میرے نال ویر ہی یا کوئی انج کروں لڑ کے آئے ان میں دو اور آنکھیں تو سامنے سی وکر ہے توجہ ہے میرا نبی اللہ کا آخری نبی بولو اللہ کا آخری اللہ کالی چادر ہے تیر پیشاں کی وینا میرے حال ویخ میرا نبی اللہ کا آخری نبی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ نے مومنوں پر احسان کیا اللہ نے مومنوں پر. اب میں زیادہ گفتگو نہیں کیونکہ حضرت تشریف لیند نہیں بس میں آخری اپنے مضمون سمیٹن لگا. یاد رکھنا اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا. بس دو باتیں میں نے مختصر وقت میں بیان کرنی ہے. بالعموم اس میں ہر مومن شامل ہے بالعموم اس میں ہر مومن صبح قیامت تک ہر مومن پہ اللہ کا احسان ہے. لیکن بالخصوص کون ہے یہ بات سمجھیے بالخصوص کون ہے. کچھ ہمارے دوست ایسے ہیں کہ جب بھی بات کریں تو وہ جب نبی کے والدین کی بالخصوص بات آتی ہے تو معاذ اللہ ان کو نبی کے والدین کا ایمان ہی نظر نہیں آتا. وہ بڑی بڑی تحقیقیں کرتے ہیں کہ جی وہ یہ تھا وہ تھا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. یہ کیسے مرزا غالب دا نام سنے ہیں جی وہ آخری وقت نا اندھا ہو گیا سی نابینا ہو گیا سی. ان ایک شعر لکھیا اس زلف پہ پھبتی شب دے جور کی سوجی تے اگو مصرا نال نہ رلے تے سوچی جائے تے سیر مارے اس تے بولے نال اس زلف پہ پھبتی شب دے جور کی سوجی. تے ادھر ایک دوسرا شاعر انہوں نے کہا مرزا جی کیڑے وقت نو پے انہیں کہا جی مصرا لکھیا نال مصرا نہیں پیا رلدا. انہیں کہا کی لکھیا کہندا اس زلف پہ پھبتی شب دے جور کی سوجی. اگوں شاعر بولے انہوں نے کہا جی اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. جیڑے ایسیاں تحقیقاں کر دیں نا وہ بھی اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. جی نبی کے والد دیتے ہیں کوئی بات کو جی انج نہ کرو آندہ چپ کر تیرا ابا کردہ رہا ہے تو کیوں میں ڈک سکنا ہے. میرے نبی نے بت پرستی سے روکا میرے نبی نے سورج کی پرستی سے روکا کسی غیر اللہ کی عبادت سے میرے نبی نے روکا. عیسائیت کو دعوت اسلام دی. یہودی آج بھی نبی کے غلام اسلام کی دعوت دیتے ہیں. آج تک جتنے دنیا میں مذاہب ہیں کبھی کسی مذہب والے نے یہ دعویٰ کیا کہ تم مسلمان ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہو معاذ اللہ تمہارے نبی کے والدین بت پرست تھے وہ عیسائی تھے وہ یہودی تھے وہ ستارہ پرست تھے وہ مجوسی تھے معاذ اللہ. آج تک کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا تو اس کا جب کسی غیر نے دعویٰ نہیں کیا تو ان کو کافر کیسے کہہ سکتا ہے تو اس کو کیسے کافر کہہ سکتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا کافر کے لیے بخشش کی دعا مانگنا منع ہے. اگر وہ مر جائے کفر کی حالت میں تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں ہے. ساڈے کئی بیلی ڈیپیاں لائی پھر دینے وہ انڈیا دا کو کنجر بھی مر جائے نا تو موسیٰ والا مریا تے ادھے پاکستان نے لکھیا RIP. یہ RIP کی ہے RIP کی ہے
ਰੈਸਟ ਇਨ ਪੀਸ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰੈਸਟ ਇਨ ਪੀਸਿਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਦੋਸਤਾ ਇਹ ਮਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ। अब पिछे करके बरतानिया की मलका मर गई ते अद्धा पाकिस्तान ऐ सी टीवियां ते रो रो के को अज भी इन्हां दी फुफी मर गई,